ایک بہت اہم تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی ہسٹری میں۔ آپ سب جانتے ہیں آج 9 نومبر ہے۔ عارف لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا یوم پیدائش ہے۔ کسی زمانے میں یوم اقبال پر چھٹی ہوا کرتی تھی، آج سے تقریباً 4 سے 5 سال پہلے، اور اس چھٹی کا بہت فائدہ ہوا کرتا تھا کہ سارا دن یوم اقبال کے حوالے سے تقاریب ہوا کرتی تھی اور اسکولوں میں بھی پروگرام ہوا کرتا تھا، اور جو اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں، پڑھائی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرنے چاہیے۔ وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں، ان کو یاد نہیں کرتی، ان کی خدمات کو سراہتی نہیں ہیں، وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو سب سے پہلے تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یوم اقبال کی چھٹی کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ آج تو ہم اسکول میں موجود ہیں 9 نومبر کو، مگر اگر یہ میری آواز ایوان اقتدار تک پہنچے، اگر میری یہ آواز ایوان اقتدار تک پہنچے تو یہ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ یوم اقبال 9 نومبر کو چھٹی ہونی چاہیے، تاکہ اقبال کے حوالے سے پورے پاکستان میں پروگرامز ہوں۔ یہ ابھی آپ بات سنیں توجہ سے، چھٹی پہ تو تالیاں بج رہی ہیں، ہم نے چھٹیاں بہت کی ہیں پہلے بھی، مگر یہ چھٹی اس مقصد کے لیے نہیں تھی جس مقصد کے لیے آپ تالیاں بجا رہے ہو۔ یہ چھٹی اس مقصد کے لیے تھی کہ جن میں سے چند باتیں آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ نے توجہ سے اس بات کو سننا ہے۔ ہمارے محترم پرنسپل صاحب جناب رانا عطا محمد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور میں تھوڑی دیر بعد اپنی چند باتوں کے بعد میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ وہ اقبال کے حوالے سے چند باتیں کریں۔ آج ہم تھوڑی دیر کوشش کریں گے کہ یہاں پہ اقبال کو یاد کریں اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں جو اقبال نے جس مقصد کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا اور آپ نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی۔ تو بچوں، توجہ سے بات سننی ہے آپ نے۔ اقبال فرماتے ہیں، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ میرے بچوں، اقبال نے پاکستان کا خواب اس لیے دیکھا تھا کہ ایک ایسی آزاد قوم جو ذہنی طور پر بھی آزاد ہوگی اور جسمانی طور پر بھی آزاد ہوگی، وہ دوبارہ اسلام کی جو نشاط ثانیہ ہے، اسلام کا رینائسنس، اسلام کی ری برتھ، اسلام کا ریوائیول وہ کریں گے۔ مگر افسوس کہ ہم اس پیغام کو بھول گئے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ اقبال فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ میرے بچوں، آپ کو اقبال مخاطب ہیں،
کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اے مسلمان نوجوان کبھی تو نے سوچا کہ تو کون ہے، تو کس کارواں کا مسافر ہے، تو کس راستے کا راہی ہے، کبھی سوچا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ آج اس دور میں جب سوشل میڈیا نے اور جھوٹ کی حکومتوں نے پوری دنیا میں فساد کریٹ کیا ہوا ہے، اقبال کا پیغام قرآن کا پیغام ہے، اقبال کا پیغام اسلام کا پیغام ہے، اقبال کا پیغام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ ہمیں اس پیغام پر دوبارہ آنا ہوگا، ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا، اور شاید اقبال کی شاعری میرے خیال میں اس وقت کے لیے صرف نہیں تھی بلکہ آج کے لیے تھی، 21ویں صدی کے لیے تھی، 22ویں صدی کے لیے تھی، اور آج اقبال کے پیغام کو ہم نے زندہ کرنا ہے، اور اسی گورنمنٹ اے پی ایس ماڈل ہائی اسکول سے زندہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس اقبال کو جس کو پوری دنیا مانتی ہے اسے ہم بھلا بیٹھے ہیں، ہم اپنے اقبال کے پیغام کو دوبارہ زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میرے بچوں، اقبال کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ شان کئی، کائی قبیلہ، آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا، جس نے قابلیت دکھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی شان عطا فرمائی کہ اس خاندان نے 400-500 سال آدھی دنیا پر حکمرانی کی، سلطنت عثمانیہ۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں قابل نہیں بننا چاہیے؟ کیا ہمیں جاگنا نہیں چاہیے؟ میرے بچوں، آج کے اس دور میں آپ کو امیجنری دنیا کے اندر پہنچا دیا گیا ہے، آپ کو خیالی دنیا کے اندر پہنچا دیا گیا ہے۔ کبھی آپ کو اسپائڈر مین کے ہیرو کو آپ کا ہیرو بنایا جاتا ہے، کبھی کوئی نقلی چیز جو کہ فلموں میں پوری دنیا کے اندر ہمارے دشمنوں نے پھیلا دی، صرف اس لیے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کہیں جاگ نہ جائے، کہیں اس نوجوان کی شاہینی بیدار نہ ہو جائے، کہیں اس کے اندر جو روح ہے وہ جاگ نہ جائے، کہیں I'm sorry. میرے بچوں، میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے آج پورا سوشل میڈیا اور دوسرا میڈیا وہ سوائے بے حیائی کے، بے راہ روی کے اور غلط چیزوں کے آپ کی تربیت اور کچھ نہیں کر رہا۔ تو یہ سب سے بڑا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میرے اساتذہ کا فرض ہے، یہ والدین کا فرض ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں، آپ کو وہ راستہ دکھائیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متعین کیا ہے، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو سیدھا راستہ بتایا جائے، آپ کو اس تصوراتی، اس غلط راستے سے بچایا جائے۔ میرے بچوں، آج کا دور ہم کہتے ہیں کہ بہت تیز ترقی یافتہ دور ہے، مگر اس بات کو باریکی سے سن لو، سمجھ لو، آج کا دور علم کا دور نہیں ہے، آج کا دور خبر کا دور ہے۔ خبر اور علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم سارا دن میڈیا سے چمٹے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ہم علم نہیں سیکھ رہے، ہم اس خبر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو اگلے دن ردی کا ٹوکری میں چلی جاتی ہے۔ کیا اخبار اور کتاب میں فرق نہیں ہے؟
کیا اخبار اگلے دن پکوڑوں کے اندر نہیں ہوتا؟ کیا کتاب ایسے ہوتی ہے؟ تو میرے بچوں، اس دور سے ہم نے بچنا ہے اور اس مشکل سے ہم نے نکلنا ہے، اور ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ہمارے دین کا راستہ، ہمارے نبی کا راستہ اور ہمارے اقبال کا راستہ۔ اور آج ہمیں تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم اقبال، جس نے پاکستان جیسا عظیم ملک، اس کا تصور پیش کیا اور وہ ملک ہمیں دیا جس میں ہم آج آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اس ملک کو اقبال کے پیغام سے روشن کرنا ہے۔ اور اقبال کا پیغام کیا ہے؟ اقبال کا پیغام آپ کے لیے ہے، آپ نوجوانوں کے لیے ہے۔ آپ اقبال کے شاہین ہیں، آپ سب اقبال کے شاہین ہیں۔ آپ سے اقبال بڑی توقعات رکھتے ہیں، بہت زیادہ ایسپائریشنز ہیں اقبال کی آپ سے۔ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں میرے بچوں، آپ اپنی سوچوں پہ پہرا بٹھائیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سارا دن کیا سوچتے ہیں، ہمارے رجحانات کیا ہیں، ہماری انکلینیشنز کیا ہیں، ہم کس ٹینڈنسی میں ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آپ کا اصل انسان وہ ہے جو آپ کی سوچ ہے میرے بچوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ گوشت پوش اور یہ ہڈیوں کا مجموعہ انسان نہیں ہے، انسان تو وہ ہے جو آپ سوچتے ہیں، آپ کی سوچ آپ ہیں۔ اب آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے۔ میرے بچوں، اس چیز سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے۔ میں نے پہلے ایک شعر پڑھا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ میرے بچوں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ کیوں مردہ ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، ہمارے دلوں میں جھوٹی بناوٹ کی محبت، ہمارے دلوں میں جھوٹی محبتوں کی محبت، ہمارے دلوں میں دنیا داری اور سٹیٹس کی محبت۔ جب یہ چیزیں موجود ہوں گی تو یہ دل سیاہ ہی ہوگا۔ اس میں جب تک رب کا ذکر نہیں ہوگا، رب کی یاد نہیں ہوگی، یہ دل زندہ نہیں ہوگا۔ تو دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ یہ اقبال کا پیغام ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، خالص کرنا ہے، اور یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، اور اسی سے امتیں ہمیشہ کامیاب ہوئی۔ پھر میں نے آپ کو شعر سنایا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ بیٹا، مسلمان جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں نے اپنی فوجوں کو شام، ایران، عراق، مصر، لیبیا، مراکش جو آج کے ملک ہیں، ان علاقوں میں بھیجا، تو مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے اور اپنی بہادری سے مسلمانوں نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایسے مسلمان تھے ہم تو سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے۔ کیا چیز تھی وہ ہمارا مضبوط ایمان تھا، وہ ہمارا اللہ پر پختہ ایمان تھا۔ اور آج ہم اپنے ایمانوں کو دیکھیں، ہمیں اپنے رزق کی ٹینشن ہے۔ آج آپ کو والدین پڑھا رہے ہیں، جاؤ بچوں تعلیم حاصل کرو، کل نوکری ملے گی، رزق ملے گا۔ ہمیں اعتبار ہی نہیں اللہ پہ۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، مگر کوشش ہم کر رہے ہیں، مگر ہم ٹرپل اور اس سے بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اگر 1 لاکھ لکھا ہے تو میں 1 کروڑ کماؤں۔ ایک اللہ کی طرف سے ہے، ایک آپ کی طرف سے ہے۔ دیکھ لیں اب کون سی چیز طاقتور ہوگی۔ یہ ہے ہرس۔ ہمیں اللہ پہ اتنا ایمان ہے، جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
جس کا وعدہ نہیں کیا وہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ بخشے گا ہمیں، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ بہت غلط اپروچ ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں تکلیفیں اٹھاتے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید کیے جاتے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہیدہ وہ کیوں تکالیف اٹھاتی؟ عمل کرنا پڑے گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے بچوں۔ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہاں پہ قید برداشت کرنی پڑے گی۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں آسانیاں ڈھونڈو گے تو آگے آسانیاں نہیں ہیں۔ آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، راستے میں مشکل کے پتھر تلاش کر۔ میرے بچوں، اگر آسانیوں کی تن آسانیوں میں پڑیں گے تو کبھی بھی ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اقبال ایک دفعہ لاہور آتے ہیں، گورنمنٹ کالج کے طلبہ سے ملتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج کے طلبہ کے ان کی زندگی کے معیار کو دیکھ کر اقبال پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں صوفے لگے ہوتے ہیں، قالین لگے ہوتے ہیں، اور اقبال شعر کہتے ہیں وہاں پر کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ اقبال رو پڑتے ہیں کہ آج کا جوان تن آسان ہو گیا ہے، آج کا جوان سست ہو گیا ہے، آج کا جوان چاہتا ہے کہ ہر چیز پکی پکائے میرے ٹیبل پہ آ جائے۔ یہ اقبال کا پیغام ہے کہ ہم نے تن آسان نہیں بننا، ہم نے اپنے راستے میں مشکل کے پتھر تلاش کرنے ہیں، ہم نے ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے اور ان مشکلات سے آگے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ تو میرے بچوں، اقبال کا پیغام اتنا طویل ہے کہ یہاں پہ میں گفتگو کرتا رہوں تو گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے لیے اتنی بات کافی ہے، اور انشاءاللہ اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں دوبارہ حاضر ہو کر اقبال کے پیغام کو اب مزید آپ کو میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رانا صاحب بھی اگر تشریف لے آئیں تو ایک بچہ اگر جائے، آخری بچہ جو ہے رانا صاحب سے کہیں کہ ریکویسٹ ہے، عاصم صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ جی تو بیٹا اتنی دیر تھوڑی سی میں آپ کو اقبال کی شاعری سناتا ہوں۔ جی، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا۔ بیٹا تالیاں بجائیں، ہمارے پرنسپل صاحب جناب رانا عطا محمد صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آج یوم اقبال کے حوالے سے میں نے چند باتیں کی، اور اس ہمارے عظیم اقبال کے لیے جناب رانا عطا محمد صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، عزیز طلباء، آج اقبال ڈے ہے اور مجھے عاصم عبداللہ کو سننے کا اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جب یہ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی ہمارے ہاں لاہور کے سابقہ سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن زاہد بشیر گرایا صاحب، جو آج کل ایڈیشنل سیکریٹری لٹریسی ہے صوبہ پنجاب کے، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے عاصم عبداللہ کو سن رہے تھے۔ تو
بہت اپریشیٹ کر رہے تھے، ان کی باتوں کو سراہ رہے تھے، اور یہ جو بات کرتے ہیں اس میں ڈبل ٹچ ہوتا ہے۔ آپ لٹریچر کے آدمی ہیں، جہاں آپ نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے وہاں آپ نے اقبال کو بھی پڑھا ہے، آپ نے کمپیریزن کیا ہے۔ آپ انگلش اور لینگویج اور لٹریچر کے ماسٹر ہیں، آپ کی ویژن ہے، آپ ادب کو دیکھتے ہیں، آپ شاعروں کو سمجھتے ہیں، آپ ان کی مسٹرزم، آپ ان کی صوفیزم، آپ ان کا تخیل، امیجینیشنز اور پھر اس کی ڈسکرپشنز آپ کے منہ سے بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ کو جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے بہت نالج ہوتا ہے، بہت علم ہوتا ہے۔ آپ ان کے ایک ایک لفظ کو سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے سپیلنگ یاد کیا کریں، اس کی میننگ یاد کیا کریں، زندگی میں آپ کے کام آئیں گے، زندگی میں آپ کے کام آئیں گے۔ ہاں، لرننگ تو ہر سٹیج پہ ہوتی ہے، چھٹی کے بچے ہو، 7ویں کے، 8ویں کے، 9ویں یا 10ویں کے، جو آج آپ اساتذہ اکرام سے لرن کر لیں گے وہی پکا علم ہوگا۔ سکول کا علم ہی علم پکا ہوتا ہے، کالج میں جا کے تو علم جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، کوئی بایولوجی میں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی میتھمیٹکس میں، کوئی آرٹس میں، پھر آرٹس کی بہت سی کیٹیگریز ہیں۔ آرٹس کے اندر کوئی ہسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے، کوئی جغرافی پڑھ رہا ہے، بہت بڑا سمندر آگے بن جاتا ہے، برانچز آگے بڑی بن جاتی ہیں۔ لیکن وہاں ایک سکول ہوتا ہے جہاں پہ ایک یونینیمس، ایک کولیکٹیو، ایک اجتماعی علم آپ کو ملتا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آج جو کووڈ کو ہم الوداع کہنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ جلد کووڈ سے پاک، کرونا سے پاک ہمارا ملک ہوگا۔ ہم اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کو پونے 2 سال بعد موقع ملا ہے کہ آپ یہاں اکٹھے عاصم عبداللہ کے اقبال ڈے کو سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو باتیں آپ کو کہی ہیں، آپ اپنے علم کا حصہ بنا لیں۔ ان کے بعد اقبال پہ کچھ کہنا میرے جیسے بندے کو کافی مشکل ہے، لیکن میں نے بھی اقبال کو پڑھا ہے، میں نے بھی بال جبریل جو ہے وہ کافی یاد کی ہوئی ہے۔ آپ کو وہ ڈیپ سمجھ نہیں آئے گی، میں ساتھ ساتھ تھوڑا 2-3 باتیں کرتا ہوں اور ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اقبال کی سمجھ آئے۔ آپ ہر روز اقبال کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قائد اعظم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تخیل میں، اقبال آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تخیل میں۔ اگر آپ ہال میں جاتے ہو تو وہاں بھی اقبال اور قائد اعظم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اقبال کا شہین وہ آپ کو کہا ہے، پرماننٹ بات کہی ہے، ایور لاسٹنگ بات کہی ہے۔ اقبال کا شہین کون ہے؟ وہ شہین جو اوپر اڑ رہا ہے وہ نہیں ہے، وہ آپ ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں ہم تھے، ابھی ہم ہیں، ابھی آپ ہیں۔ ان کا امیجینیشن بہت بڑا ہے، وہ بڑی دور تک، اوپر آسمانوں کی بلندیوں تک ہمیں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں آپ کو نہیں، پاکستان کو نہیں، مسلم امہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بہت اونچا دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلندیوں پہ جائیں۔ آپ کو پتا شاہین جب بارش ہوتی ہے تو کبھی اپنے پر جو ہے وہ گیلے کر کے زمین پہ نہیں گرتا، وہ اپنی پرواز اونچی کر دیتا ہے اور بادلوں سے کہیں اوپر۔ جب بادل برسانے والے بادل، بارش برسانے والے بادل، پانی برسانے والے بادل ان کو چیرتے ہوئے اوپر چلا جاتا ہے،
تو پھر اس کے پر جو ہے وہ گیلے نہیں ہوتے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. کسی مشکل سے, کسی مصیبت سے, کسی ٹیسٹ سے, کسی امتحان سے اس طرح سے آپ کو گزر جانا چاہیے کہ اس سے نہ ڈریں, اس سے اوپر نکل جائیں. یہی شاہین کو اقبال نے پیغام دیا ہے. یہی کہا اس نے کہ میرا شاہین جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے, خوف زدہ نہیں ہوتا, مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے, وہ بلندیوں تک جاتا ہے. اور بلندیاں وہ ہے جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے, وہ اس بلندیوں کو بھی کراس کرتا ہوا آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے. جی یہ اسپیکر کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہوتی. بائی دی وے یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا. آپ تک آواز آ رہی ہے آخری تک؟ پچھلے دنوں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے آپ سے مخاطب آپ سے نہیں ہوا. تو آج thanks to Allah Almighty and thanks to Asam Abdullah who provide me an opportunity over here. بات میں کر رہا تھا بال جبریل میں جو میں نے پڑھا, اقبال کا وہ پیغام کہ بس رکات کر لیتا ہے یہ کو ہو بیابا میں, کہ ذلت ہے شاہین کے لیے کارے آشیاں بندی. وہ شاہین جو ہے وہ ذلت سمجھتا ہے یہ اپنے گھونسلے بنانا, جنگل میں جا کے بس اوقات کر لیتا ہے. شاہین جو ہے وہ گھونسلے نہیں بناتا. اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ ٹک کے آپ نے نہیں بیٹھنا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. ایک جگہ پہ نہیں, بڑے آسمان ہیں, ساتوں آسمان کہتے ہیں. تو کہیں ایک جگہ, ایک نوکری پہ, ایک گزارے پہ آپ نے نہیں رکنا, آگے سے آگے اور اوپر کی اوپر بڑھتے جانا ہے. یہ پیغام دیتے ہیں اقبال آپ کو. کہتے ہیں کیا تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کس کو, میں کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو. شیشہ کس کو کہتے ہیں؟ گلاس کو. اور ساقی کسے کہتے ہیں؟ پلانے والے کو. وہ کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں کہ کیا تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے. بتا بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے. یہاں فکرے کی حیت کو ہی چینج کر دیتے ہیں. پہلے ایسے لگ رہا ہے بندے سے مخاطب ہیں کہ کیا تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے. بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے, تو مجھے پلانے والا نہیں ہے. اب تیرے پاس شراب نہیں ہے, اب تیرے پاس گلاس نہیں ہے, لا مجھے پلا. پہلے تو ایسے کہہ رہے ہیں, اور ہم شرابوں, کبابوں اور ان باتوں کو سن کے خوش ہوتے ہیں پریکٹیکلی دنیا داری میں. لیکن وہ کلندر تھا, وہ درویش تھا. آگے کہتا ہے کیا تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے. بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم. سمندر کتنا بڑا ہے. آپ نے تو نہریں اور دریائے دیکھے ہوں گے, سمندر پتہ نہیں کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. دیکھا کسی نے؟ کوئی منوڑے گیا ہے, کوئی گیا ہے ادھر؟ نہیں, عملی طور پہ, ٹی وی پہ نہیں, واٹس ایپ پہ نہیں, عملی طور پہ کسی نے سمندر دیکھا ہے؟ ویری گڈ, ویری گڈ. چلیں, تو وہ کہتا ہے, اقبال کہتے ہیں کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم.
शबनम देखी है, कहाँ रहती है? ओस, ये जो सुबह सुबह कतरे गिरते हैं उसको शबनम कहते हैं। समुंदर से मिले प्यासे को शबनम, ये बखीली है, रज़ाकी नहीं है। तो किधर ले गए शेर को, किधर ले गए? अल्लाह से मुखातब है कि अल्लाह तेरी रहमतें तो समुंदर जैसी हैं, वो रहमतों में से हमें एक शबनम मिले। तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है? समुंदर से मिले प्यासे को शबनम, ये बखीली है, रज़ाकी नहीं है। इस तरह से उन्होंने फिक्रे का मफहूम ही बदल दिया, शिकवा ही कर दिया। मैंने किसी को कहा, दोस्त को, कि आओ जरा मुझे जवाब शिकवा और सवाल शिकवा और जवाब शिकवा जरा सुना दो, बता दो। वो कहता ना 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 ना, माफी भाई, मैं इकबाल नहीं हूं। ये इकबाल ही कह सकता है। अल्लाह से शिकवा करना किस अंदाज से किया और किस तरह से जवाब दे दिया, ये इकबाल ही कह सकता है, इकबाल ही कर सकता है, अल्लामा इकबाल ही कर सकता है। और ये जो मैंने एक छोटी सी रबाई आपको सुनाई है, इसमें उन्होंने क्या समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है। दरिया को कूजे में नहीं, समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है। पूरी कायनात के वाली को, राज़क को, खालिक को क्या क्या कह दिया है। तो इकबाल जो है, उनकी मैंने बाले जबरील पढ़ी, मैंने भी आपकी तरह इकबाल को पढ़ा हुआ। मैंने कंपेटिटिव का इम्तहान दिया। उस वक्त मैंने बड़े शौक से इकबाल की बहुत सी नज़में याद की। लेकिन आपके लिए अभी जो मैंने दो ही शेर पढ़े हैं, एक बखीली रज़ाकी वाला और एक वो शही वाला। ये शही जो है वो ज़मीन पे आशियाने का वो महताज नहीं है, ज़मीन का वो महताज नहीं है। वो बसरकात कर लेता है वो बियाबा में, वो ज़िल्लत नहीं उठाता। तो ये बच्चों, इनके अंदर बहुत से पैगाम है। इकबाल को जितना आपके कोर्सेज में है उसको पढ़ें, उसकी तशरीह पढ़ें, उसकी असाजा से समझें उसको। जितनी समझ हमें है, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, मुझे तो समझ नहीं है, आसम अब्दुल्ला को तो होगी, अरशद साहब को भी शायद होगी। ये हमारे उलमा हैं, यहाँ पे हाफिज़ साहब हैं, क्यानी साहब हैं, बाकी सब हमारे काबिल असाज़ा हैं, इनको समझ होगी। मुझे तो इतनी समझ नहीं है, बेशक मैंने जितना भी इसको पढ़ा है। अपने असाज़ा से इकबाल को समझें, जितना कोर्स में उसी को समझ आए, तो शायद आपके पल्ले कुछ चीज़ें पड़ जाएं और आप जो है उससे कुछ सबक हासिल कर जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नारा लगाना है आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद का और इकबाल जिंदाबाद, ठीक है? पाकिस्तान जोर से, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पूरा पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बेटा अभी देखो मजा नहीं आ रहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा आपने पूरे जोर से पढ़ना है, पूरी दुनिया में इसकी गूंज आवाज यानी कि सुनाई देनी चाहिए, ठीक है? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इकबाल, 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 पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।
میں درخواست کرتا ہوں جناب مصطفیٰ کیانی صاحب کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور دعا کریں. جناب پروفیسر مصطفیٰ کیانی صاحب. بیٹا نیچے بیٹھیے, ڈسپلن کا خیال کیا کریں. بیٹھیے بیٹھیے بچے, ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کلاس میں جا رہے ہیں.